آپ کیا کریں 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی ہم نے اس کا اندازہ کیا کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹڈ ہے. آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا ہے. اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے؟ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے. آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں, اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے. یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی, 10% کا ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے. جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہیں انکریز کرنی ہے. چلیں آپ چھوڑ دیں, خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے ہے, اور ورلڈ بینک اس میں کیا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ. یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی پرسنٹ آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے. اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کے پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں, وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں, اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے. ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے, یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی. ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں, ان کو بھی بلز آتے ہیں, اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑ گئے. تو مجھے یہ بتائیں نا, ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے, نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے, نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے. یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں, وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں, تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد, دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے, جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے, اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں.